شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انشاءاللہ آج ہم جس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسی کا یہ مطلب نہیں کہ دیوار سے دیوار ملے ہوئے ہو تو صرف وہی پڑوسی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں 36 میں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کی 3 قسمیں بتاتے ہیں۔ ہم سمجھتے کیا ہے، گھر کے بازو جو ہوں گے وہی پڑوسی ہیں، نہیں، اللہ نے قرآن میں سورۃ النساء کے آیت نمبر 36 میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بتائے ہیں۔ 3 طرح کے ہیں پڑوسی۔ پہلے وہ پڑوسی ہیں جو رشتہ دار پڑوسی ہیں۔ پہلی قسم پڑوسیوں کی وہ ہے جو رشتہ دار پڑوسی ہے، والجار ذی القربى۔ رشتہ دار پڑوسی کا مطلب یہ، جیسے آج کل ہم لوگ اپارٹمنٹ میں رشتہ دار اڑوس پڑوس کی شکل میں رہتے ہیں، یا ایک ہی گھر کے بازو میں بھائی بہن یا کوئی بھی رشتہ دار رہتے ہیں، یعنی رشتہ دار کو رشتہ دار بھی ہیں، پڑوس کو پڑوس بھی ہیں۔ یہ پڑوسیوں کی پہلی قسم ہے۔ اور دوسری پڑوسی کی قسم ہے صرف پڑوسی۔ پڑوسی کا مطلب رشتہ کوئی نہیں رہتا ان کے ساتھ، صرف پڑوسی رہتے ہیں، اجنبی پڑوسی رہتے ہیں، جیسا کہ کوئی بازو گھر والے رشتہ تو نہیں لیکن صرف پڑوسی کا ان کا تعلق ہے۔ اور تیسری قسم ہے پڑوسی کا وہ یہ کہ وقتی پڑوسی، تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی، اتفاق سے وہ پڑوسی بن گئے۔ کیسے پڑوسی بن گئے؟ وہ بس میں، ٹرین میں، اسکول میں، کالج میں یا ہاسٹل میں، کمپنی میں، اسی طرح آفس میں، جہاں پر بھی ایک کیبن میں اگر کوئی بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی جو آپ کے بازو بیٹھیں گے تو یہ آپ کے وقتی پڑوسی ہو گئے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بازو بیٹھے۔ والصاحب بالجنب کہا قرآن نے اس کو۔ تو گویا پڑوسیوں کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں ہوئی۔ ایک ہے رشتہ دار پڑوسی، اور دوسرے ہیں اجنبی پڑوسی، تیسرے ہیں وقتی پڑوسی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے وہ پڑوسی بنے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، اسلام میں صرف پڑوسیوں کے ساتھ نہیں، جو گھر کے بازو پڑوسی رہتے ہیں صرف ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نہیں، سارے پڑوسیوں کے ساتھ اسلام میں ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اگر ایک حدیث کہوں آپ کے سامنے تو کافی ہو جائے گی وہ حقوق کے لیے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام آ کر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے تھے، اس قدر تاکید کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا رہو، پڑوسیوں کے ساتھ ویسا رہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حق اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں پڑوسیوں کو وراثت میں حق دینے تک جبریل علیہ السلام وصیت کرتے تھے، بار بار تاکید کرتے تھے کہ ان کا حق ادا کرے۔ تو چلے دوستو، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم 3 حقوق جانیں گے انشاءاللہ پڑوسیوں کے سلسلے میں، زیادہ نہیں، 3 حقوق اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ اسی میں پوری کی چیزیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلا حق یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق میں، پڑوسی ایک دوسرے کا خیال کریں، پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، ان ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب پڑوسی آپ سے مدد طلب کرے
آپ ان کی مدد کرو. جب پڑوسی آپ سے قرض کا مطالبہ کرے آپ انہیں قرض دیا کرو. پڑوسی کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے آپ انہیں مبارکبادی پیش کرو. پڑوسی کے گھر میں اگر کوئی غم کا واقعہ پیش آئے آپ انہیں تسلی دو. پڑوسی کے گھر میں اللہ کے نبی نے اتنا کہا کہ آپ کی عمارت آپ کی بلڈنگ اتنی اونچی مت کرو کہ پڑوسی کے گھر والوں کو ہوا آنا بند ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا پڑوسی کا اس قدر خیال رکھو کہ اپنی پکوان کی خوشبو سے اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً خواتین سے مسلمان خواتین سے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں. مسلمان الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کیا بتاتے ہیں یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتیں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسی اپنی پڑوسی کو حقیر نہ جانے. کس سلسلے میں؟ ولو فرسن شاتین، بکری کا کھر دینے میں ہی کیوں نہ صحیح. بکری کا کھر کسے کہتے؟ پایا نہیں ہے، پایا کے نیچے جو شو جس کو کہتے نا ہم، اس کو کیا کرتے ہم؟ پھینک دیتے ہیں. پایا جب لیتے دکان میں خریدتے تو ہم اس کو پھینک دیتے. اللہ کے نبی کہتے پڑوسی کو یہ دینے میں بھی کبھی بھی آپ حقیر مت سمجھو. مسلمان عورتوں سے اللہ کے نبی مخاطب کرتے ہوئے کہتے. اور اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی وہ نصیحت کرتے ہیں یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، اے ابو ذر گھر میں جب سالن پکے گا نا پکتے ہوئے پانی اس میں تھوڑا زیادہ کر دو. وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. پانی جب زیادہ کریں گے تو سالن تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. پڑوسی کو بھی تھوڑا شیئر کر کے کھاؤ نا، پڑوسیوں کو بھی دے کر کھاؤ نا. اس قدر پڑوسیوں کا خیال کرنے کا اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ کچھ ہدیہ گھر لے کر آتے ہیں تو آپ اس ہدیے میں سے کچھ چیز اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کرو. اگر پڑوسی کے کچھ بچے دیکھ لیں گے تو آپ ضرور ان کے گھر بھیج دیا کریں. اگر آپ بغیر ان کو معلوم ہوئے لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ نظر سے معلوم ہوئے بغیر آپ اپنے گھر کے اندر وہ چیز لے کر آئیں. تو اس قدر پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے وصیت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر یا ابا ہریرہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے. سبحان اللہ. مومن بننے کے لیے کیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو مومن بن جائیں گے. یہ ہمیشہ ون وے نہیں رہنا ہے صرف ہم لوگ ہی دیتے رہے ہم ہی دیتے رہے. ہمیشہ اس میں کیا ہے؟ دونوں طرفہ ہونا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تہادوا تحابوا. گفٹ کیا ہے؟ تحفہ. جب آپ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے تب محبت پیدا ہوگی. اب پڑوسیوں میں کیسے تعلقات پیدا ہوں گے؟ آپ کو بھی دینا ہے اور ان کو بھی دینا ہے. تو دونوں طرف سے یہ دینے لینے کا مسئلہ چلتا رہنا چاہیے. اور اسی طرح اس قدر خیال رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا وہ شخص مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھا کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور اس کو معلوم بھی نہ ہو. الحمدللہ آج ہم جس ایریے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، سب الحمدللہ یہ اچھے خاصے لوگ ہی رہتے ہیں، سب کھانے پینے والے رہتے ہیں. بعض اہل علم نے پڑوسی کی اصطلاح بتاتے ہوئے کہا کہ ایک بستی میں اگر لوگ رہتے ہیں تو وہ بستی کے سارے افراد پڑوسی ہو گئے. تو اب دیکھیں ہمارے پاس کتنے ایسے محلے ہیں، کتنے ایسے ایریے ہیں جہاں پر لوگ بھوکے سوتے ہیں. ہم اپنے پڑوس کی بات تو دور کی بات، لیکن بعض ایسے محلے بعض ایسے ایریے ہیں جہاں پر لوگ بھوکے سوتے ہیں. تو ہمیں وہاں پر بھی دیکھنا چاہیے جب بھی گھر میں کچھ پکتا تو ہم آخر میں جا کر غریبوں کو دیتے ہیں. نہیں، شروع میں تھوڑا غریبوں کو دے دیا کرے، انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور اسی طرح سے پڑوسیوں کا کس قدر خیال رکھنا ہے؟ کیا صرف اپنے پڑوسی مسلمان ہو تو یہ خیال رکھیں گے کیا؟ نہیں، پڑوسی اگر آپ کے غیر مسلم ہو تو بھی خیال رکھیں گے. کیا دلیل؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں کچھ مہمان آ گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے غلام سے جاؤ ایک بکری ذبح کر کے لاؤ. جیسے ہی وہ بکری ذبح کرنے کے لیے گیا، اور یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی کسی کام کے لیے جاتے ہیں اٹھ کر، جیسے اٹھ کر جاتے ہیں اپنے پڑوسی کا خیال آتا ہے، فوراً اپنے غلام سے کہتے ہیں اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارا جو یہودی غلام، یہودی جو پڑوسی
پڑوسی ہے کیا اس کو بھی تم نے ہدیتاً دیا کیا؟ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں غلام گوشت وغیرہ کاٹ کر ترتیب دے رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں پھر اس کے بعد دوبارہ پوچھتے ہیں کیا تم ہمارے اس یہودی پڑوسی کو دیے کیا جا کر تحفہ؟ تو دیکھو سبحان اللہ، صرف مسلمان ہی نہیں، اگر غیر مسلم بھی کوئی پڑوسی ہیں تو ان کے پاس بھی ہدیہ وغیرہ دینا لینے کا مسئلہ یہ بار بار چلتے رہنا چاہیے۔ یہ پہلی قسم رہی، پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک دوسرا حق، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچیں، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن ہی نہیں ہے، 3 مرتبہ کہا۔ اللہ کے نبی جب یہ بات بتائے صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے بارے میں آپ اتنی سخت وعید بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کے پڑوسی کی تکلیف سے وہ محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کی تکلیف سے اگر کوئی محفوظ نہیں ہے تو انہیں حقیقی مؤمن نہیں ہے، کامل مؤمن وہ شخص نہیں ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی تکلیف بھی تکلیف ہی ہے، بڑی تکلیف بھی تکلیف ہی ہے۔ آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو عموماً جو تکلیفیں جو پڑوسی کو دینے کی ہے اس کی 2-3 شکلیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہم لوگ؟ گھروں میں اس قدر شور شرابہ، اس قدر آواز کہ بازو گھر والے آرام کر رہے ہیں، اس کا خیال نہیں، اس اعتبار سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ بعض گھروں میں کیا ہے، گاڑیاں ایسے کھڑا دیتے پارکنگ میں کہ اس گھر سے واپس باہر نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، آپ پڑوسی کے اسی گھر کے پاس جا کر گاڑی وہاں پر پارک کر دیتے۔ اب اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے وہاں سے نکلنے کی۔ اور تکلیف کی پڑوسیوں کو دینے کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ بعض گھروں میں درخت ہوتے ہیں اور درخت کی بعض ڈالیاں پڑوسیوں کے گھر میں جھک جاتی ہیں، اور ان لوگوں کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ڈالیوں کے پتے پڑوسی کے گھر میں گرتے ہیں، پھر اور صفائی کرنے کو ان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک تکلیف کی شکل ہوئی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا ہے، اس قدر بلندی پر چڑھے ہو جاتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں جو خواتین ہوتے ہیں ان لوگوں کو جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ یہ سب ایسی قسمیں ہیں، مختلف تکلیفیں ہیں جو آج ہمارے سماج میں اپنے پڑوسیوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، وہ بھی ایسی عورت بڑی عبادت گزار، نماز کی پابند، روزہ رکھنے والی، نوافل کی پابند، اور اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی مگر اس عورت کی ایک پریشانی ہے، وہ یہ کہ اس کا جو پڑوسی ہے نا اس کی زبان درازی سے محفوظ نہیں ہے، ہمیشہ گالیاں دیتی رہتی وہ، لیکن عبادت گزار ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی نے کہا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے، وہ تو جہنمی عورت ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں ایک عبادت گزار عورت، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ عورت جہنمی ہے۔ تو اسی لیے اپنے پڑوسی کو جہاں تک ہو سکے تکلیف دینے سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح تیسرا حق یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے، اس سلسلے میں اعتراض بھی ہوگا، پڑوسی اگر تکلیف بھی دے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پڑوسی تکلیف بھی دے تو برداشت کرنا چاہیے۔ کیسے برداشت کریں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آیا کہ کیا کہا، میرا ایک پڑوسی ایسا ہے کہ ہمیشہ مجھے گالیاں دیتے رہتا، ہمیشہ ہمیں تنگ کرتے رہتا ہے، ہمیشہ ہمیں ستاتا رہتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو کیا آپ کا اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ تنگ کرو؟ کیا آپ بھی اس کو ستاؤ؟ کیا آپ کو یہ اسلام سکھاتا ہے؟ نہیں، آپ کو اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ آپ کے ساتھ اگر وہ بدسلوکی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، یہ جواب دے کر بیچتے ہیں وہ۔ ہاں، اگر کبھی پڑوسی کی تکلیف بہت زیادہ ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا۔ ہم میں سے کوئی تو ایسا نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ تکلیف دینے والے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان سے کہتے جاؤ جی صبر کرو۔ پھر دوبارہ آتا ہے، آ کر پوچھتے ہیں وہ صحابی، تو اللہ کے نبی کہتے جاؤ جی صبر کرو۔ تیسرے مرتبہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے جاؤ جی صبر کرو۔ پھر
چوتھے مرتبہ جب آ کر وہ صحابی کہتے ہیں تو ان کا جواب دے کے اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ کا پڑوسی ایسا کرتا ہے تو ایسا کرو کہ آپ کے گھر کے اندر جتنا سامان ہے نا سامان سب گلی میں لا کر رکھ دو, سڑک پہ لا کر رکھ دو. صحابی تعجب کرنے لگے, ارے کیوں اللہ کے نبی سامان کیوں رکھ دوں؟ اللہ کے نبی نے وجہ بتائی کہ اگر آپ سامان کو باہر رکھیں گے راستے میں جو بھی آدمی گزرے گا پوچھے گا بھائی کیا بات ہے, اور راستے کے کونے میں بیٹھ جانا. اللہ کے نبی کہنے کے مطابق, ابو داؤد کی حدیث ہے یہ, اللہ کے نبی کے اسی طریقے کے مطابق وہ صحابی گئے, اپنا گھر کا پورا سامان گلی میں رکھ دیے, پھر وہ راستے میں کونے میں بیٹھ گئے. آنے جانے والا ہر کوئی شخص اس آدمی کو برا بلا کہنے لگا, لعن کرنے لگا, اس کو گالی دینے لگا. پھر اس کے بعد جو پڑوسی ستاتا تھا نا, وہ پڑوسی آ کر وہ صحابی سے کہنے لگا بھائی معاف کرنا, آئندہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, آپ اپنا سامان اندر کر لیجیے. تو اس طرح اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتلایا. تو آج تو ایسی تکلیف دینے والے تو کوئی نہیں ہوں گے, اگر تکلیف دے تو اچھے انداز میں انہیں جا کر بتانے کی کوشش کرے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں, لیکن ان 3 حقوق کو آپ ذہن میں رکھیں. پہلا حق یہ ہے کہ پڑوسی اپنا خیال رکھیں, پڑوسی کا ہم ہمیشہ خیال رکھیں. دوسرا حق ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچے, ہم جہاں تک ہو سکے پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچے. تیسرا حق ہے کہ پڑوسی اگر ہمیں تکلیف دے تو ہمیں پڑوسی کی اس تکلیف پر صبر کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یہ کچھ باتیں رہی جو پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی. دعا ہے اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, آپ تمام سننے والوں کو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.